بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، آج کا ہمارا ٹاپک ہے عبادت کیا ہے، اور اس کے جو الٹ ہے شرک وہ کیا ہے، یعنی توحید اور شرک کا فرق کیا ہے۔ قرآن شریف میں جو انبیاء کے آنے کا جو مقصد بیان ہوا ہے وہ یہی ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، اور ان کا سب سے بڑا مقصد یہی تھا کہ وہ لوگوں کو، مخلوق کو اللہ کی طرف بلائیں، اللہ کا عبادت گزار بندہ بنائیں، اللہ کی عبادت پر لگائیں اور شرک سے بچائیں۔ تو میں آج کی ویڈیو میں بتانا چاہتا ہوں کہ عبادت کیا ہے، اللہ پر ایمان کا مطلب کیا ہے، اور پھر شرک سے کیا مراد ہے۔ تو اللہ پر ایمان جو ہے وہ، اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے اللہ پر ایمان لے آیا تو اب آپ نے اللہ تعالیٰ کی بات بھی ماننی ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ پر تو ایمان لے آیا کہ ہاں جی اللہ ہے، اللہ نے دنیا بنائی ہے، کائنات بنائی ہے، لیکن مرضی اپنی چلنی ہے، دنیا میں کے کاموں میں اپنی مرضی کرنی ہے، اپنی مرضی چلانی ہے، اور جی چاہا تو نماز چھوڑ دینی ہے، جی چاہا تو نیکی کے کام چھوڑ دینے۔ یہ اللہ پر ایمان نہیں ہے۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اب اللہ کی بات بھی ماننی۔ تو قرآن شریف میں جو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انس کو اس لیے پیدا فرمایا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو عبادت کا جو مطلب ہے وہ صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہی نہیں ہے، صرف وہی عبادت نہیں ہے۔ عبادت کا مطلب یہ ہے، یہ عبد جو لفظ ہے، عبد، اس کا مطلب ہے غلام، بندہ، غلام، جس کا کوئی مالک ہوتا ہے، جس کا مالک ہوتا ہے تو وہ بندہ جو ہوتا ہے وہ عبد کہلاتا ہے، وہ غلام کہلاتا ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے عبد ہیں، بندے ہیں، یعنی مطلب ہم غلام ہیں، نوکر ہیں۔ جس طرح دنیا میں انسان نوکری کرتا ہے، کوئی اس کا باس ہوتا ہے تو وہ باس کا کہنا مانتا ہے، باس کا کہنا مانتا ہے، اس کی نوکری کر رہا ہوتا ہے، اپنی مرضی نہیں کر سکتا جب وہ جاب کرتا ہے، نوکری پر جاتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو مخلوق ہے یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ غلام ہے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب اللہ تعالیٰ کی نوکر ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کی بات ماننی، ہم اللہ کی نوکری کر رہے ہیں۔ دنیا میں انسان نوکری کرتا ہے تو اسے پیسے ملتے ہیں، دولت ملتی ہے، وہ کماتا ہے۔ تو ہم اللہ کی نوکری کر رہے ہیں، ہمارا نوکری کا ہمارے جو انعام ہے وہ ہے جنت، جنت کی صورت میں۔ قرآن شریف میں ایک آیت ہے، غالباً سورہ توبہ کی ہے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے، اس بدلے کہ انہیں جنت عطا کی جائے گی۔ تو یعنی ہماری جو جان ہے، ہماری جو زندگی ہے، اور ہمارا جو کل مال، سرمایہ ہے، دولت ہے، وہ سب اللہ نے خرید لی ہے، اس پر اللہ کی مرضی چلے گی۔ یہ ہے غلامی۔ تو غلامی کا جو تصور ہے، اللہ تعالیٰ کی غلامی اختیار کرنے کا جو تصور ہے، اللہ کا جو بندہ اور عبد بننے کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزارنی ہے۔ کوئی بھی دنیا کا جو کام ہے، زندگی میں جو کام ہم نے کرنا ہے، کوئی بھی کام کرنا ہے، چاہے وہ دنیا کے حوالے سے ہے، دین کے حوالے سے، اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا ہے۔ تو پورا جو نظام حیات ہے، جو زندگی گزارنے کا جو سارا جو طریقہ کار ہے، وہ اللہ کی مرضی کے مطابق طے ہوگا، اس کے مطابق اللہ جو ہے وہ زندگی گزاری جائے گی۔ یہ ہے عبادت۔ تو یہ وسیع تر جو مطلب ہے نا عبادت کا وہ یہ ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ دے دی، حج کر لی، بس یہ عبادت ہو گئی۔ اب دنیا میں میری زندگی میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، میں جو چاہوں کروں، جو مرضی سیر سپاٹے کروں، بد نظری کروں، حرام دوستیاں لگاؤں، یہ میری مرضی ہے۔ باقی جو فرض کام تھے وہ تو میں نے کر لیے، باقی میری مرضی۔ تو یہ پھر یہ شرک ہے۔ شرک کیا ہے؟ شرک یہ ہے کہ زندگی چونکہ اللہ تعالیٰ کی غلامی میں بسر کرنی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارا باس ہے، وہ ہمارا مالک ہے۔ حقیقی مالک تو اللہ تعالیٰ ہے نا، حقیقی باس اللہ تعالیٰ ہے۔ دنیا میں جو باس ہوتے ہیں وہ حقیقی باس نہیں ہوتے۔ انسان جب چاہتا ہے نوکری چھوڑ دیتا ہے، بھئی بس یہ لو، میں آپ کی نوکری نہیں کر رہا، آپ میرے باس نہیں ہو،
بات ختم۔ لیکن دین میں یہ نہیں ہے، اللہ کے معاملے میں یہ نہیں ہے۔ انسان نہیں کہہ سکتا کہ اللہ میں آپ کو معاذ اللہ استغفر اللہ کہ آپ کو میں باس نہیں مانتا، وہ پھر انسان ملحد ہے، دہریہ ہے، کافر ہے، مشرک ہے۔ تو مسلمان یہ ہے کہ یعنی کہ عبادت کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی غلامی اختیار کرتا ہے، تو اس نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزارنی۔ اگر وہ زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق نہیں گزارتا، اپنی مرضی کرتا ہے، اپنی منمانی کرتا ہے، جیسے آج کل بعض لوگ کہتے ہیں نا میری زندگی میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، میں جو چاہوں کروں، تو یہ شرک ہے۔ زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارنا، یعنی اپنی مرضی جو کہ اسلام کے خلاف ہے اس طرح گزارنا، یہ شرک ہے۔ یا اپنی زندگی جو ہے وہ کسی اور دوست، یار، چچا، ماموں وغیرہ کی مرضی کے مطابق یا والدین کی مرضی کے مطابق گزارنا کہ جو اسلام سے ہٹ کر ہے، وہ اسلام کے خلاف آپ کو سکھا رہے ہیں کہ ایسا کرو ایسا کرو، تو وہ ہے شرک۔ یا کسی بھی حاکم بادشاہ کی اطاعت کرنا کہ جو وہ اسلام کے خلاف ہے، وہ شرک ہے۔ تو ہر وہ چیز شرک ہے کہ جس میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پائی جاتی ہے، جس میں انسان زندگی کا جو کوئی کام کرتا ہے وہ اس میں اگر وہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا خیال نہیں رکھتا، یعنی اس میں اگر اسلام کے اصول کار فرما نہیں ہیں اور غیر اسلامی اصول ہیں، تو وہ شرک کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو اولاد کے بارے میں کہا ہے کہ اگر والدین شرک کرنے کا کہیں تو ان کی اطاعت نہیں کرنی، تو شرک کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اللہ کے رستے سے ہٹائیں، وہ کہیں نمازیں نہ پڑھو، وہ کہیں نیک کام نہ کرو، وہ کہیں چوری چکاری کرو، کوئی ظلم کرو، زیادتی کرو، ناانصافی کرو، جھوٹ بولو، کوئی بھی وہ بدی کا رستہ کا حکم دیں گے، اس کو نہیں ماننا، وہ شرک ہے۔ تو یہ ہے شرک۔ لوگ سمجھتے ہیں شرک صرف بت کو پوجا کرنا، بت کی عبادت کرنا، کسی بت سے مدد مانگنا، صرف یہ شرک ہے۔ وہ شرک صرف وہ شرک نہیں ہے، وہ تو ہے ہی ہے، وہ ایک شرک، کیونکہ شرک کی قسمیں ہیں، شرک کی کافی قسمیں ہیں، اور جو وسیع تر جو مضمون جو مفہوم ہے شرک کا، جو قرآن شریف سے معلوم ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزارنا توحید اور عبادت ہے۔ زندگی اللہ کے حکم کے بغیر کسی بھی حکم کے، کسی اور کے حکم کے مطابق یا اپنی مرضی کے مطابق گزارنا، یہ شرک ہے۔ اسی طرح ایک آیت بھی ہے کہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنے نفس کو، ہوا و ہوس کو، اپنی خواہشات کو معبود بنا رکھا ہے۔ تو یعنی اپنے نفس کے مطابق چلنا، اپنی خواہشات کو پورا کرنا، اور خواہشات بھی ایسی جو کہ اسلام سے ہٹ کر ہوں، تو یہ شرک ہے، یہ مشرکانہ زندگی ہے۔ تو قرآن شریف میں جو ہے نا وہ یہ دو چیزیں کثرت سے آپ کو ان چیزوں کے احکامات، ان دونوں باتوں کے احکامات آپ کو ملیں گے کہ اللہ کی عبادت اختیار کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ تو عبادت یہ ہے کہ زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنی ہے۔ کوئی بھی کام کرنا ہے، تجارت، روزگار، شادی، بزنس، پڑوسیوں سے سلوک، رشتہ داروں سے سلوک، اولاد کی تربیت، ٹھیک ہے، بیوی کے ساتھ سلوک، والدین کی خدمت، یہ تمام جو چیزیں ہیں نا زندگی میں، ہر چیز میں یہ دیکھنا ہے کہ یہاں دین نے ہمیں کیا حکم دیا ہے کہ کیسے ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ یہ ہے عبادت اللہ تعالیٰ کی۔ اور ان تمام چیزوں میں کسی بھی معاملے میں اپنی مرضی کرنا اور اسلام کو سائڈ پہ کر دینا، تو یہ ہے شرک۔ تو اللہ تعالیٰ نے شرک سے منع کیا ہے، شرک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ یعنی کہ زندگی کے معاملات اپنی مرضی سے کرنا یا کسی اور دوست یار کے کہنے سے کرنا، وہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ شرک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے۔ کیا چیز اللہ تعالیٰ معاف کرے گا؟ جو آپ سے غلطی ہو جاتی ہے، بھول چوک ہو جاتی ہے، آپ سے نماز رہ جاتی ہے، آپ جیسے سوئے رہ گئے ہو، آپ بھول گئے ہو کسی کام کی وجہ سے، نماز آپ سے قضا ہو گئی ہے، قصداً اور ارادتاً نہیں بلکہ ویسے ہی غلطی سے ہو گئی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، کیونکہ انسان سے جو ارادتاً اور قصداً جو غلطی نہ ہو تو وہ جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ جو قصداً اور ارادتاً انسان غلطی کرتا ہے، جان بوجھ کر کے یار یہ گناہ ہے اور یہ میں کروں گا، تو وہ پھر شرک ہے اور وہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ جو انسان غلطی ہو جاتی ہے جس میں انسان کی نیت نہیں ہوتی بعض دفعہ، تو جیسے مثال کے طور پر ایک قاضی ہے، جج ہے، وہ دو لوگوں میں فیصلہ کرتا ہے، ان کے تنازع ہے دو لوگوں میں، تو اب وہ فیصلہ کرتا ہے اپنی پوری نیک نیتی سے کام کر رہا ہوتا ہے، اور اس سے نظر محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو شخص ہے، فلاں شخص ہے، یہ سزا کا مستحق ہے، جبکہ حقیقت میں وہ اللہ کے نزدیک سزا کا مستحق نہیں ہوتا، مگر وہ چونکہ اپنے اجتہاد سے اور اپنے جو بھی کوشش کرتا ہے اس سے اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ یہ سزا کا مستحق ہے، تو اسے سزا دے دیتا ہے، لیکن وہ اس کی غلطی ہوتی ہے، حقیقت میں وہ تو قصوروار نہیں ہوتا، دوسرے بندے نے کچھ زیادہ چالاکی کی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کو پکڑوا دیتا ہے۔ تو اب یہ جو قاضی سے غلط فیصلہ سرزد ہوتا ہے، یہ اس کی غلطی ہے، یہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، کیونکہ اس کی نیت کسی بے قصور کو سزا دلوانے کی نہیں تھی،
اسے جو چیز نظر آ رہی تھی اس حساب سے اس نے فیصلہ کیا۔ تو غلطیاں جو ہے نا دنیا میں ہو جاتی ہیں بعض دفعہ انسان سے، جس میں انسان کی نیت اور ارادہ نہ ہو تو وہ قابل معافی ہوتی ہے۔ تو یہ ہے کہ اور یہ بھی بعض ایسے گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے کہ جو جہالت کی وجہ سے ہوئے ہوں۔ مثلا انسان نے جہالت کی بنا پر بعض گناہ کر دیے، گناہ سمجھ کر، گناہ کی نیت سے کہ یہ تو گناہ ہے میں کر رہا ہوں، لیکن اسے پتہ نہیں تھا، بعد میں اب اس کا دل میں ندامت آئی، اس نے کہا کہ اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ تو پھر اگر وہ سچی توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور سچی توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اب دوبارہ وہ گناہ نہیں کرے گا، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ وہ گناہ بھی اس کے معاف فرما دیتا ہے۔ یہ توبہ ہوتی ہے۔ بعض لوگوں نے شاید نہیں بلکہ یقیناً توبہ اس چیز کو سمجھ رکھا ہے کہ جان بوجھ کے یہ گناہ بھی کر لو، وہ بھی کر لو، فلاں بھی کر لو، فلاں بھی کر لو، اور پھر بعد میں معافی مانگ لیں گے، توبہ کر لیں گے، پھر توبہ کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس نیت سے توبہ کر دیں گے دوبارہ سے وہی گناہ کر رہے ہیں، دوبارہ سے پھر وہی گناہ کر رہے ہوتے ہیں، پھر کہ چلو دوبارہ توبہ کر لیں گے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم۔ تو یہ جو توبہ ہوتی ہے یہ توبہ نہیں ہوتی، یہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا جو اس نیت سے کی جائے کہ وہ دوبارہ وہ گناہ کرنا ہے۔ توبہ وہ ہوتی ہے کہ جو جس میں نیت بالکل یہ ہو کہ اب یہ تو گناہ مجھ سے ہو گیا نا کسی بھی وجہ کی بنا پر، اب نیکسٹ ٹائم میں نے نہیں کرنا، تو یہ ہے سچی توبہ۔ تو بہرحال شرک یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ زندگی جو ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق نہ گزارے اور اپنی مرضی کے مطابق یا کسی اور دوست یار کی مرضی کے مطابق گزارے، یہ شرک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بعض دفعہ موقع دیتا ہے انسان کو، پوری زندگی جو ہوتی ہے نا جب تک انسان زندہ ہے وہ مہلت ہی ہوتی ہے، انسان کو موقع ملتا ہے اصلاح کرنے کا، لیکن انسان کو جو ہے نا ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے اور میں اپنی اصلاح نہ کر سکوں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ گناہ پر گناہ کر رہے ہوتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں یار ابھی تو بڑی لمبی عمر پڑی ہے، ابھی تو کھیلنے کودنے اور جوانی کے دن ہیں، ابھی تو مزے کرنے کے دن ہیں، ابھی تو بڈھے ہو جائیں گے نا، اللہ اللہ کر لیں گے، یعنی کسی کام کے لائق نہیں رہیں گے، ٹھیک ہے، ہڈیاں اور ٹانگیں بازو سب کمزور ہو جائیں گے، کچھ کام کرنے کی ہمت نہیں ہوگی، بس پھر اللہ اللہ کر لیں گے، موت کو یاد کر لیں گے، کلمہ پڑھ لیں گے، جنت میں چلے جائیں گے۔ بعض لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ انسان اس وقت تک زندہ بھی رہے؟ اور اس بات کا مطلب یہ بھی یقینی نہیں ہے کہ انسان بڑھاپے میں موت کے قریب جا کر توبہ کرے تو وہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس میں بھی شک پایا جاتا ہے، کیونکہ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہوئی ہے کہ جن لوگوں کو موت آ جاتی ہے اور وہ اس وقت پھر توبہ کرتے ہیں، تو اب موت آ جاتی ہے، موت آنے سے مراد کیا ہے؟ اس کے کئی معنی علماء نے بیان کیے ہیں کہ جب موت کی بیماری آ جاتی ہے انسان کو اب پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہ جو میری بیماری ہے اس میں میں نے مرنا ہے، اس بیماری میں نے مرنا ہے، اب ٹھیک نہیں ہونا میں نے، تو اب وہ گویا اب اس کی موت آ گئی ہے، اب وہاں پہ وہ کہتا ہے اب چونکہ میں نے اب مرنا ہی مرنا ہے، اب میرا تو کوئی دنیا میں کچھ بھی نہیں، چلو اب میں کلمہ پڑھ لوں، اب میں توبہ استغفار کر لوں، تو پھر یہ وہ حالت ہوتی ہے کہ یہاں پر پھر یہ امکان پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول نہ کرے، کیونکہ اب اس کے پاس اور کوئی چوائس نہیں تھی سوائے اللہ اللہ کرنے کی، ٹھیک ہے نا، جسم کمزور ہو گیا تھا، جسم میں گناہ کرنے کی طاقت نہیں تھی، ٹھیک ہے نا، تو اس صورت میں پھر ظاہر ہے وہ اللہ اللہ ہی کرے گا، توبہ استغفار کرے گا۔ اور بعض دفعہ میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جو ساری زندگی جوانی میں گناہ کرتے ہیں اور پھر جب بوڑھے ہو جاتے ہیں اس وقت پھر وہ دین کی طرف پلٹتے ہیں، مگر وہ دین کی طرف ایسے پلٹتے ہیں کہ انہیں دین سمجھ میں نہیں آتا، انہیں دین سمجھ نہیں آتا، انہیں جو حقیقی تقویٰ ہوتا ہے وہ ان کے دل میں پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ جو زندگی تھی دین کو سمجھنے کی وہ انہوں نے دین کو سمجھا نہیں، اس پر عمل نہیں کیا، تو بڑھاپے میں پھر نہیں سمجھ آتا انہیں دین، پھر وہ نہیں سمجھ سکتے۔ وہ انسان سمجھتا ہے کہ میں بڑا عقل مند ہوں، میں کر لوں گا، میں دین پر عمل کر لوں گا مرنے سے پہلے، تو وہ نہیں ہوتا۔ وہ انسان اگر آپ بوڑھے لوگوں کو دیکھیں نا، کئی بوڑھے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا دماغ پھر کام نہیں کرتا، دین پر عمل درآمد نہیں کر سکتے۔ تو خیر بات یہ ہے کہ اس بات کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ انسان جو ہے نا وہ 80 سال تک چلا جائے، 100 سال تک چلا جائے، ممکن ہے وہ کبھی بھی مر سکتا ہے، موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں، کوئی اعتبار نہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ انسان جو ہے وہ یہ خیال کرے کہ ابھی تو بڑی زندگی پڑی ہے، کر لیں گے توبہ، اللہ اللہ کر لیں گے ہم بھی، لیکن وہ اس سے پہلے ہی پتہ بھی نہ ہو اور وہ مر جائے۔ اور ایسی موت ان لوگوں کو آتی ہے کہ جن کی نیت خراب ہوتی ہے، جو اللہ کے مقابل پر بڑے چلاک بنتے ہیں، کہتے ہیں یار ہم تو اللہ کو بھی دھوکہ دل میں، یعنی کہ وہ یہ ہوتا ہے اللہ کو بھی دھوکہ دے دیں گے ہم، ابھی تو ہم اپنی مرضی کے گناہ کر رہے ہیں، اپنی مرضی کی ہر کام کر رہے ہیں، پھر انشاءاللہ جو ہے نا وہ جب موت قریب آئے گی تو پھر ہم اللہ اللہ کر لیں گے، یعنی وہ ایک طرح سے اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، اللہ تعالیٰ نیتوں کے حال جانتا ہے، اور بخشش اللہ تعالیٰ نے کرنی ہے۔ بعض ایسے لوگ بھی دنیا میں ہوتے ہیں جو بڑے بڑے نیک مشہور ہوتے ہیں، نمازی ہوتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں ڈالے گا، کیوں؟ کیونکہ ان کی نیت نیک نہیں ہوتی، ان کی نیت ہوتی ہے دنیا کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کی نیت ہوتی ہے، تو ان کے نیک اعمال قبول نہیں ہوتے۔ اس لیے یہ ہے کہ توبہ
جو ہے نا وہ وقت سے پہلے کرنی چاہیے، اور اپنے آپ کو بچپن سے جوانی میں ہی اپنے آپ کو جو ہے نا وہ دین پر عادت کرنا چاہیے، دین کو سیکھنا سمجھنا چاہیے، اس پر عمل درآمد کرنا چاہیے، قرآن کو پڑھنا چاہیے، قرآن پر غور و فکر اور تدبر کرنا چاہیے تاکہ دین کو انسان صحیح طرح سمجھے۔ تو انسان ایسا نہیں کرتا، انسان جو ہے وہ دنیا جو ہے وہ زندگی جو ہے وہ دنیا سمجھنے میں، دنیا کمانے میں، دنیا میں ترقی حاصل کرنے میں گزار لیتا ہے، اور پھر آخری زندگی کا جو حصہ ہوتا ہے جس وقت عقل کام نہیں کرتی، فطرت انسان کی ٹیڑھی بن چکی ہوتی ہے، انسان کی فطرت ہی نیک کام کرنا پسند نہیں کرتی، اس وقت وہ پھر جب دین کی طرف آتا بھی ہے تو بہت غلط طریقے سے دین سیکھتا ہے، دین پر صحیح عمل بھی نہیں کر پاتا۔ تو میں نے تو ایسے لوگوں کو دیکھا ہے۔ تو یہ ہے کہ جو آج کا ٹاپک ہے کہ عبادت اور شرک کا جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزارنی ہے، یہ عبادت ہے، یہ توحید ہے۔ اور زندگی اگر اپنے نفس کے مطابق گزاری جائے یا کسی دوست یار کے مطابق کے کہنے کے مطابق گزاری جائے یا اس سے متاثر ہو کر گزاری جائے، جیسے لوگ ہوتے ہیں نا متاثر ہو جاتے ہیں، میں جی شاہ رخ خان سے متاثر ہو گیا، میں شاہ رخ خان کی طرح زندگی گزارنا چاہتا ہوں، میں سلمان خان سے متاثر ہو گیا، یا میں کسی اور ہالی ووڈ کے ایکٹر سے متاثر ہو گیا، میں ویسے بننا چاہتا ہوں، میں اس کو فالو کرتا ہوں، میں نے اس کے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے، میں اس کی ویڈیوز دیکھتا رہتا ہوں۔ یہ گویا کہ دوسرے کی جو ہے نا اس کو فالو کرنا، اس کے مطابق زندگی بسر کرنا، اس طرح کا لائف سٹائل اپنانا، یہ بھی شرک ہے، کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ بتایا ہے اس کو چھوڑ رہا ہے اور اپنی منمانی اور اپنی مرضی کر رہا ہے۔ دوسرے دوست یار جو ہیں جو اسلام سے ہٹے ہوئے ہیں، جو اسلام کے خلاف عمل کرتے ہیں، ان کے مطابق جو وہ زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو یہ چیز جو ہے نا یہ ہے شرک۔ تو اس کی جو مشرکوں کی ایک زندہ مثال یہی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ میری زندگی میری مرضی، میں جو چاہوں کروں، تم کون ہوتے مجھے کہنے والے، نصیحت کرنے والے؟ بعض ایسے لوگ وہ ہوتے ہیں جو مولویوں کو، علماء کرام کو بڑی بری نظر سے دیکھتے ہیں، انہیں حقیر سمجھتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں جو ہمیں نیکیوں کی نصیحت کرتے ہیں۔ تو ان کو یہ کہتے ہیں بھئی ہماری مرضی ہے، ہماری زندگی ہے، ہماری مرضی ہے، ہم جس طرح چاہیں زندگی گزاریں۔ تو یہ لوگ اصل میں مشرک ہوتے ہیں کہ جو زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارتے ہیں۔ تو بہرحال یہ آج کا جو موضوع ہے کہ عبادت کیا ہے اور شرک کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میں نے آپ کے سامنے کھول کر بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں کسی اور موضوع پر بات کریں گے۔ میری ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔